یہ مدارس کی مخالفت آج کی تو نہیں، یہ اسی دور سے، یہ اسی دور سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر میں آپ نے ایک مدرسہ قائم فرمایا جس کو دار ارقم کہا جاتا تھا۔ وہاں 35 سے 40 سے 45 افراد تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم سے مستفید ہوتے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے۔ یہ دار ارقم یہ اسلام کا پہلا مدرسہ ہے، مکی دور کی۔ ابو بکر صدیق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر میں آپ نے ایک مدرسہ قائم فرمایا جس کو دار ارقم کہا جاتا تھا۔ وہاں 35 سے 40 سے 45 افراد تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم سے مستفید ہوتے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے۔ یہ دار ارقم یہ اسلام کا پہلا مدرسہ ہے، مکی دور کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے صحن کے اندر ایک مکتب قائم ہوا جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے، جہاں وہ پڑھتے تھے اور بچوں کو سکھاتے تھے، اور یہاں تک کہ مشرکین نے بند کروا دیا اور یہ کہا کہ اس شخص کے قرآن کریم کے پڑھنے سے ہماری عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں، لہٰذا اسے بند کیا جائے۔ ہماری عورتوں کی سوچیں بدل رہی ہیں، نظریات بدل رہے ہیں، ہمارے بچوں کے نظریات بدل رہے ہیں، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہیں، لہٰذا اسے بند کیا جائے۔ یہ کوئی آج کی آواز تو نہیں ہے، یہ تو قدیم آواز ہے، مگر جب تک اسلام باقی ہے یہ مدارس بھی باقی ہے۔ اللہ پاک نے اس اسلام کی اور دین کی اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کو اسی راستے سے پورا کرنا ہے جس راستے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ اور ترویج کی ہے، وہی راستہ ہے۔ اور اگر اس سے بھی آپ پیچھے جائیے تو سب سے پہلا مدرسہ اور سب سے پہلی بنیاد تو غار حرا ہے، جہاں جبریل آتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ کر اللہ کا پیغام دے کے جاتے۔ مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں، مدرسہ جناب 10 منزلہ عمارت کا نام بھی نہیں ہے، مدرسہ تو غاروں میں بھی قائم ہوا ہے، درختوں کے نیچے بھی قائم ہوئے مدرسے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دار ارقم میں اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی، صحابہ کی ایک جماعت تیار فرمائی۔ آپ کیا جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہاں سے بدلے، سوچ کیسے بدل گئی؟ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اور اس سماج اور معاشرے کے اندر 2 افراد ایسے تھے جو بڑی حیثیت کے مالک تھے، ایک جوانوں میں ایک بوڑھوں میں۔ بڑوں میں عمرو بن ہشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، جوانوں میں عمر بن خطاب تھے۔ اگر یہ 2 شخص، اگر عمر بن ہشام آ جاتا ہے تو بڑے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اگر عمر بن خطاب آ جاتا ہے تو جوان نسل اسلام میں قریب آ جائے گی، اس لیے کہ یہ جوانوں کی قیادت تھی اور وہ بوڑھوں کی قیادت۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام میں سے ایک آدمی مجھے دے دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر یہ بات مانگی اللہ سے، اے اللہ ان دونوں میں سے مجھے ایک دے دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دعا عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمائی، محمد الرسول، اور دیکھو تو صحیح نا، دعا قبول فرمائی۔ اللہ چاہتا اسی حال میں اللہ پاک عمر بن خطاب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر کر دیتا۔ ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، لیکن اللہ نے ایک نظام سمجھایا ہے، ایک سوچ اللہ نے سمجھائی ہے۔ عمر بن خطاب محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے نکلتے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ کائنات کا سب سے بدترین عمل اگر ہے تو کسی نبی پر ہاتھ اٹھانا، کائنات میں سب سے بدترین ارادہ اگر ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کسی نبی پر ہاتھ اٹھانا۔ عمر بن خطاب تلوار لے کے اس ارادے سے نکلتے ہیں، لیکن اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ عمر بن خطاب اتنا خطرناک اور اتنا خوفناک ارادہ لے کر گھر سے نکلتا ہے، اور اس کے ارادے کو بدلنے والی کیا چیز ہے، اللہ یہ بات سمجھانا چاہ رہا۔ راستے میں ایک شخص ملے اور کہا آپ کی بہن اور بہنوئی تو مسلمان ہو چکے، کہاں جا رہے ہو؟ ارے تمہارے نبی کا سر کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ارے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، اپنی بہن اور بھائی کی خبر، بہنوئی کی لو، وہ تو مسلمان ہو چکے۔
وہیں سے پلٹے اور بہن کے گھر میں پہنچتے ہیں، قرآن کریم کے پڑھنے کی پڑھانے کی آواز آتی ہے، پتہ چلا کہ بنت خطاب، عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ بنت خطاب کا گھر ایک مدرسہ تھا بھائی۔ خباب وہاں کے معلم اور استاذ تھے، خباب معلم تھے، عمر بن خطاب کی بہن وہاں کی تلمیذہ شاگردہ ہیں، اور ان کے شوہر وہ سعید بن زید وہ وہاں کے شاگرد، دو طالب علم ہیں، ایک استاذ ہیں۔ عمر بن خطاب کو آواز آئی، کیا پڑھ رہے تھے؟ چھپا لیے اوراق، جب چھپا لیے اور عمر بن خطاب نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یہ اللہ تو اللہ ہے، اللہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو آنے والوں کو یہ خبر دے دو کہ انسانوں کی سوچیں کہاں سے بدلتی ہیں، کس ماحول سے بدلتی ہیں۔ اللہ چاہتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ادھر رسول اللہ نے دعا مانگی اور ادھر عمر بن خطاب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، لیکن اللہ پاک نے یہ سبیل اور یہ راستہ کیوں اختیار کروایا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی رضی اللہ نہیں بنے، اچھا لاؤ تو صحیح مجھے پڑھواؤ۔ بہن کو مار مار کے لہو لہان کر دیا، بہنوئی کو مارا، اور پھر اس کے بعد دل میں کچھ نرمی پیدا ہوئی، اچھا لاؤ تو صحیح میں بھی پڑھوں۔ نہیں، آپ ناپاک ہو، آپ کو نہیں پڑھا سکتا، جاؤ غسل کر کے آؤ۔ غسل کروایا، واپس آئے اور قرآن کریم کے اوراق، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کیا عجیب صورت ہے، کیا اللہ پاک کی وحدانیت اور قدرت کو بیان کر رہی۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، جب یہاں تک پہنچے اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے جس کے پیارے پیارے نام ہیں، عمر بن خطاب کا جسم تھر تھر کانپنے لگا، کہا مجھے بھی محمد رسول اللہ کی خدمت میں لے جاؤ، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہاں سے بدلے؟ مدرسے سے۔ کہاں سے سوچ بدلی؟ مکتب سے۔ آج دنیا بھی یہ جانتی ہے کہ اس کائنات میں اگر انقلاب آ سکتا ہے تو یہ مدارس کے راستے سے انقلاب آ سکتا ہے، اگر لوگوں کی سوچوں کو بدلا جا سکتا ہے تو مدارس کے راستے سے بدلا جا سکتا ہے، اگر سماج کو بدلا جا سکتا ہے تو یہ مدارس ہی سب سے اول اور سب سے پہلی سیڑھی ہے جس سے لوگوں کے سماج کو بدلا جا سکتا ہے، معاشرت کو بدلا جا سکتا ہے، معاش کو بدلا جا سکتا ہے۔ انقلاب اسی راستے سے آتا ہے اور انقلاب اسی راستے سے لایا جا سکتا ہے۔ اس لیے آج دنیا میں ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، بند کرو ان مدارس کو، ختم کرو ان مدارس کو۔ یہ کوئی آج کی آواز تو نہیں ہے، یہ آواز اس زمانے کی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے تشابہت قلوبہم، سب کی سوچیں ایک طرح کی ہیں، ہاں راستے جدا جدا ہیں، سوچیں سب کی ایک ہے، طریقہ کار سب کا، طریقے واردات میں اختلاف تو ہو سکتا ہے مگر واردات ایک ہی ہے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر جا کر مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ نے وہاں کوئی دکان تو نہیں کھولی، آپ نے کوئی بڑا مارٹ تو نہیں بنایا، آپ نے کوئی شادی ہال تو نہیں بنایا، آپ نے اپنا محل تو نہیں بنایا، آپ نے اپنی کوئی اسمبلی ہال تو نہیں بنایا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، وہ اسمبلی ہال بھی ہے، وہ فوجی چھاونی بھی ہے، وہ تعلیم اور تربیت گاہ بھی ہے، وہ عبادت خانہ بھی ہے، وہاں نمازیں بھی ہو رہی ہیں، وہاں قضا کے فیصلے کچہریاں بھی لگ رہی ہیں، عدالتی فیصلے بھی وہاں ہو رہے ہیں، وہاں نکاح بھی ہو رہے ہیں، وہاں آنے والے وفود سے ملاقات بھی کی جا رہی ہے، وہاں آنے والی جماعتوں کو دین بھی سکھایا جا رہا ہے۔ قریب میں مسجد کے متصل ایک چبوترا ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا جسے کہا جاتا ہے، وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ ہے۔ اس مدرسے کے محتمم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس کے محتمم، خود اس کے مدیر ہے۔